أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. تجھے کچھ نہیں کہا جاتا مگر وہی جو تجھ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یقیناً تیرا رب بہت مغفرت والا نیز دردناک عذاب دینے والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو چند روز ہوئے ہمارے مخالفین کی طرف سے دو چار لوگوں کو بٹھا لیا جاتا ہے جن کو بعض وجوہات کی وجہ سے نظام جماعت سے خارج کیا گیا ہے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح کرتے، اللہ کے آگے جھکنے کی بجائے انہوں نے وہی معاملہ کیا جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تو چاہتا تھا ان کا ان آیات کے ذریعے سے رفع کرے، لیکن وہ زمین کی طرف جھکے، اور ان کی مثال جس کے ساتھ دی ہے وہ سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ تو اصولی طور پہ تو ان کا اخراج اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ وہ اصلاح کریں اور اصلاح کرنے کے بعد ایک متقی اور مومن بنے۔ لیکن شیطان ابلیس کو بھی جب کہا گیا کہ اللہ کی خاطر فرما بردار ہو جاؤ، تو اس نے بھی آگے سے تکبر کیا، تو اللہ کے قرب سے دور ہو گیا اور شیطان بن گیا۔ تو یہی وہ بات ہے، اب آپ سمجھدار ہیں۔ ان کی طرف سے پروگرام کیے جاتے ہیں جن میں ایک مقصد یا اس کے اندر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کسی مینٹل النس کا شکار تھے، اور مینٹل النس کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ جات کیے۔ تو اپنے دوستوں کو میں بعض باتیں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی بات کہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان سارے علماء اور ان کے علماء جو ان کی نظر میں عقل مند تھے اور اللہ معاف کرے کسی مینٹل النس کا شکار نہیں تھے، بہت توپ خان تھے سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے اس ٹائم گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مخالف احمدیت عالم کا بھی بیان اس معاملے میں موجود ہے کہ اس وقت ہمارے علماء تو پڑھتے لکھتے ہی نہیں تھے، جواب کے خاک دیتے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آریوں اور عیسائیوں کے مقابل پہ کھڑے ہوئے اور مناظرے کیے۔ بعض نے لکھا 200 کیے، بعض نے بیان کیا کہ صرف مناظرے کیے، اور مناظرے کر کے ان کو شکست دے دی۔ تو ایک مینٹل النس کا شکار بندہ کبھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ کسی مینٹل النس والے بندے کو آج یہ کھڑا کر کے تو دکھائیں، جس کو یہ سمجھتے ہوں کہ وہ مینٹلی سک ہے اور وہ یہ کام کر کے دکھا دے۔ آج بھی ان کے پڑھے لکھے علماء کی حالت غیر ہو جاتی ہے مخالفین اسلام کی کتب دیکھ کے، اور ان کو ہاتھ لگانا بھی نہیں مناسب سمجھتے کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ کل ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تو انہوں نے کہا کہ میں پادریوں کے ساتھ اس وجہ سے بات نہیں کرتا کہ ہمارے عالم کہتے ہیں کہ ان سے بات کرو گے نا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، جبکہ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اگر تم صراط مستقیم پہ ہو۔ تو ان کو اتنا اس قدر خوف ہے، اور قرآن کریم کی تعلیم سے بالکل ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ اپنے لوگوں کو ایسی باتیں کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا خدا کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی صداقت کی دلیل لاؤ۔ اب
ان صاحب نے جنہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام مینٹل النس کا شکار تھے، ان کے سامنے میں چند گزارشات رکھتا ہوں۔ وہ گزارشات اس وجہ سے ہیں کہ اگر کوئی تقوی رکھتا ہے تو کوئی ایسی وجہ بچ نہ جائے جس سے ان کی اصلاح ممکن نہ ہو سکے۔ ہمارا کام ہے کہ اصلاح کے لیے کوشش کرنا، دعائیں کرنا، آگے خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے اور کسے نہیں دینی۔ البتہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں متقیوں کے ذریعے سے رکھی ہے۔ سورہ حجر سورہ نمبر 15 اس کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ کفار مکہ، اور یہ ترجمہ ہے دیوبند کا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان کفار مکہ نے یوں کہا کہ اے وہ شخص جس پہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، تم مجنون ہو۔ اب یہی وہ اعتراض ہے جو آج بعض دو چار غیر احمدی بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ میں وہ لوگ ان لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اخراج کی سزا سنائی گئی ہوتی ہے۔ وہ سارے بیٹھ کے صرف یہی اعلان کر رہے ہوتے ہیں جو مشرکین مکہ کرتے تھے کہ یہ شخص جس کو خدا تعالیٰ نے جس کے اوپر قرآن نازل کیا ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک مجنون ہے۔ اور یہ بھی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ جات جو کیے ہیں یہ مینٹل النس کی وجہ سے کیے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ اس سے آگے جا کے ایک بات کا اعلان فرماتا ہے، اور کوئی شخص ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے استہزاء نہ کیا ہو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اپنا مقدمہ رکھنے کے بعد بندہ کہتا ہے تقوی کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے شبہات ہیں، یہ بات ہے، اس کے اوپر پھر طرح طرح کے حاشیے چڑھائے جاتی ہیں، طرح طرح کے استہزاء کر کے منکرین انبیاء کی سنت کو باقاعدگی سے ادا کیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم وہی استہزاء کر رہے ہیں جو مشرکین مکہ اور پہلے رسولوں کے ساتھ ان کے منکرین کرتے تھے۔ اور خدا تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں عرب کا یہی کہنا تھا۔ قرآن کریم کی گواہی بھی آپ کے سامنے آ گئی، اب احادیث مبارکہ سے بھی آپ کے سامنے ایک گواہی رکھ رہا ہوں کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے لوگوں کو گر پڑتے، بہت لوگ کھڑے کھڑے نماز میں بھوک کے سبب سے، اور وہ اصحاب صفا تھے، یہاں تک کہ اعراب کہتے کہ یہ مجنون ہے۔ وہ کہتے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس سے ایک قدم آگے بڑھا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوتے تھے اور ان کے ماننے والوں کے بارے میں بھی یہی جملہ کہہ رہے ہوتے تھے۔ اور وجہ بھوک اور بھوک کی وجہ سے انسان ڈیزینس کا اگر کسی وجہ سے شکار ہو جاتا تھا تو وہ اس بات کو بنیاد بنا کے کہ ان کو تو یہ دیکھو گر جاتے ہیں، کہ اگر یہ خدا کا رسول ہوتا تو خدا یہ طریق نعوذ باللہ ان کے ساتھ کرتا۔ آگے سے وہ بھی ان کی طرح کے حاشیے چڑھا رہے ہوتے تھے۔ یہ قرآن کے اندر یہ اعلان کیا گیا اور کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر اور مجنون کی خاطر چھوڑ دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں، زندہ خدا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، جو خدا کلام کرتا ہے، جو خدا اپنے بندے کے اوپر وحی نازل کرتا ہے، اس کو بولنے والے خدا کو ان مردہ خداؤں کی خاطر چھوڑ دیں۔ اور یہی لوگ یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ احمدی کہتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا ویسے ہی زندہ تھا جیسے آج زندہ ہے، ویسے ہی بولتا ہے جیسے پہلے بولتا تھا۔ تو آگے سے حاشیے چڑھاتے ہیں کہ ہم ایسے، ان کی جماعت احمدیہ جو خدا قرآن کا خدا جو پیش کر رہی ہے اس کو قبول کر دیں اور اس خدا کو چھوڑ دیں جو ہمارے علماء نے کہا پیش کر دیا کہ خدا آئندہ کسی قسم کا کلام نہیں کرے گا، خدا نے بولنا چھوڑ دیا، کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ خدا جس کی پہلے زبان تھی، کلام کرتا تھا بندے سے، اب وہ زبان ختم ہو گئی ہے۔ تو پھر اس بت میں اور آپ کے خدا میں کیا فرق رہ گیا؟
دعویٰ تو ان مشرکین کا بھی ہے جو بتوں سے مانگتے ہیں، پتھروں سے مانگتے ہیں کہ ہم یہی وہ سب کچھ پیدا کر چکے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو خدا کے خدا ہونے کی دلیل کیا پیش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ یہی پیش کی تھی کہ یہ میرا خدا کلام کرتا ہے، اگر تمہارا خدا سچا تو اسے کو کلام کرے تمہارے ساتھ۔ اگر وہ دلیل سچی نہیں تھی تو یہ دلیل قرآن نے کیوں پیش کی، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پیش کی؟ پھر بعض لوگوں کی طرف سے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ کیا تو تب بھی یہ اعتراضات کیے گئے۔ آئینہ کمالات اسلام میں ایک فرد کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس نے بھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی رسول آئے تو اس سے وہی کچھ نہ کہا جائے جو اس سے پہلوں کو کہا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا بھی کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ مجنون ہے، یہ مینٹل النس کا شکار ہے۔ آج بھی آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ باتیں سنتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو یہی جواب دیا کہ اگر سید صاحب صرف اسی قدر کفایت نہ کرتے مخالفانہ اور غیر معتقدانہ باتیں کہہ کر اور مکالمہ الہیہ کے مدعی کو مجنون اور پاگل قرار دے کر چپ ہو جائیں، بلکہ جیسا کہ ادب اور طریقے حق پسندوں اور منصف مزاجوں کا ہے، میرے دعویٰ کی مجھ سے دلیل طلب کرتے تا اگر میں غلطی پر تھا تو اس غلطی کا صاف طور پر فیصلہ ہو جاتا، اور اگر حضرت آپ ہی غلطی پر تھے تو ان کو اپنے اقوال سے رجوع کرنے کا مبارک موقع ملتا۔ بہرحال اس تقریب سے پبلک کو ایک فائدہ پہنچتا، اور آج کل جو انہیں مسائل پر کلموں کی کشت خونی ہو رہی ہے، یہ زور کے جھگڑے طے ہو جاتے۔ مگر مجھے بار بار افسوس آتا ہے کہ اس طریقے مستقیم کی طرف سید صاحب نے رخ نہ کیا۔ وہ دلائل اور براہین، جیسا کہ ہمارے جواد صاحب نے آج وہ ویڈیو چلائی بھی ہے، کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں توحید پہ باکمال لٹریچر لکھ دیا، لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مناظرے کیے، عیسائیوں کو شکست دے دی، لوگ تو اپنے قرآن کریم کے تراجم کے ابتدائیہ میں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت مولوی غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا، اس نے ہندوستان سے لے کر انگلستان کے جو پادری صاحبان تھے ان کو شکست دے دی وفات مسیح کے مسئلے کے ذریعے سے۔ تو یہ ایک نعوذ باللہ من ذالک مینٹل النس کا شکار بندہ ایسا کرتا ہے۔ اب یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہ بات جو میرے متعلق کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک میں مینٹل النس کا شکار ہوں، یہ پہلے بندے کے بارے میں تو کی نہیں جا رہی۔ کسی پہلے ایک نبی کے بارے میں کی جا رہی ہو تو بندہ کہتا بھی ہے کہ جی ایک فرد واحد کو کہا جا رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی بات کہی گئی۔ قرآن کریم اس کے اوپر شاہد ہے، احادیث مبارکہ اس کے اوپر شاہد ہیں، اور مخالفین اسلام بھی اسی بات کو پھر پیش کرتے ہیں۔ کنٹریبیوشن ٹو دا ہسٹری آف اسلامک سویلائزیشن کے نام سے کتاب ہے، ایک مرتد کی طرف سے ہے، بائی ایس خدا بخش MA BCL بار ایٹ لا، جس بندے نے کیا ہوا ہے۔ وہ اپنی کتاب کے صفحہ 185 کے اوپر یہی اعلان تو کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک دماغی مریض تھے اور مرگی کے دورے پڑتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت ختیجہ جو تھیں وہ ڈر گئی تھی۔ یہ ایک جگہ پہ نہیں، اور بھی اس کے 180 کے اوپر بھی اسی قسم کی باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ اور قرآن کریم ان اعتراضات کا صرف اسی طرح سے جواب دے رہا ہے، اور اسی طرح کافر لوگوں میں سے جو پہلے ہو گزرے ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو انہوں نے ساحر یا مجنون نہ کہا ہو اس بندے کو۔ تو ہمارے ارد گرد علماء کی طرف سے یہی تو اعتراض لگ رہا ہے۔ یہ اعتراض کر کے حقیقتاً وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جاہلیت اور منکرین انبیاء کے ساتھ اپنی مماثلت ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ مہر لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ اعتراض کر دیا، یہ دیکھ لو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ یہی اعتراض کیا جاتا ہے، ہم نے یہ بات بیان کر دی ہے، دیکھ لو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وہ نبی سچا ہوتا ہے جس کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے، کیونکہ جھوٹے کے لیے تو خدا کافی ہے،
خدا کو ایسے وہ کہتے ہیں جن کو خدا چاہے تو وہ ایک پانی کا گلاس بھی اس کی منشا کے بغیر اٹھا کے نہیں پی سکتے. انہیں ایسے فوجیوں کی ضرورت ہے, ایسے مجاہدوں کی ضرورت ہے. خدا اپنے دین اور اپنی حاکمیت کی حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے. اگر وہ جھوٹا ہو اور جھوٹا دعوے دار ہو تو اس کے لیے تو خدا کافی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صداقت کی خبر یہی تو کہہ رہے ہیں. اگر میں جھوٹا ہوتا تو خدا تعالیٰ مجھے میری شاہ رگ سے پکڑ لیتا, دائنے ہاتھ سے پکڑ لیتا اور میری شاہ رگ کاٹ دیتا. اگر یہ معیار خدا کا معیار ہی نہیں ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور خدا پیش کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اور اسی بات کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مخالفین کے سامنے پیش بھی کیا. فرماتے ہیں اگر ہم خدا تعالیٰ کے نزدیک کافر اور دجال نہیں ہیں تو پھر کسی کے کافر اور دجال وغیرہ کہنے سے ہمارا کچھ نہیں بگڑتا. اور واقعہ میں اگر ہم خدا کے حضور میں مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں تو پھر کسی کے اچھا کہنے سے, نیک بنانے سے خدا تعالیٰ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. کہ دنیا کسی کو نیک کہہ دے اور خدا کی نظر میں وہ برا ہو تو خدا کی گرفت سے نہیں وہ بچ سکتا ہے. اور وہ شخص جو خدا پہ جھوٹ باندھ رہا ہو کہ خدا مجھ سے کلام کرتا ہے, فرماتے ہیں کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہی ہوتا اور خدا پر افتراء کرنے والا ہوتا تو اس کی یہ نصرت اور تائید تو ہرگز نہ ہوتی کہ خدا وعدہ کرے میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا اور دنیا اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اور خدا اس کو پہنچائے بھی. مخالفین کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہم مغرب میں گئے, ہم نے وہاں پہ احمدی دیکھے, ہم مشرق میں گئے, وہاں پہ احمدی دیکھے, شمال میں گئے, وہاں پہ احمدی دیکھے, جنوب میں گئے, وہاں احمدی دیکھے. ان لوگوں نے ہمیں یہ گالیاں نہیں دی بلکہ یہ معاملہ تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح چلا آیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کذاب, ساحر, مجنون, مفتری وغیرہ کے الفاظ سے یاد کیا گیا. اور انجیل کھول کر دیکھو تو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ سے بھی ایسا ہی برتاؤ کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی گالیاں دی گئی تھیں. اصل میں تشابہت قلوبہم والی بات ہے کہ ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ متشابہت رکھتے ہیں, ملتے جلتے ہیں. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا حسرتاً علی العباد ما یاتہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ کوئی بھی ایسا سچا نبی نہیں آتا کہ اس کی اس طرح سے عزت کی گئی ہو. ہم کیوں کر سنت اللہ سے باہر ہو سکتے ہیں؟ بات تو آسان ہی تھی اور معاملہ بڑا صاف تھا, مگر ان منصوبہ بازوں نے معاملہ کچھ کا کچھ کر دیا. کیا یہ سچ ہے کہ ہم نبیوں کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم تو علیہ کلمت اللہ کے لیے آئے ہیں اور کر رہے ہیں. ہماری کتابیں دیکھ لو, اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس طرح ہمارا ہر ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا اور قربان ہے. پھر فرماتے ہیں ملفوظات جلد 5 کے اندر ہی یہ بات ہے کہ ہم پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں یہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ہی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہو کر ہم سچ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں اور حق بھی نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبہ دل میں ہے اور ہر رگ و ریشہ میں ایسا سمایا ہے کہ ان کو اس درجہ کی خبر تک نہیں ہوئی. کوئی 1000 تپسیا کرے, جب کرے, ریاضت شاکہ اور محنتوں سے مشقت استخواں ہی کیوں نہ رہ جائے, مگر ہرگز کوئی سچا روحانی فیض بجز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کے کیسے کسی کو میسر آ ہی نہیں سکتا ہے کبھی, اور ممکن ہی نہیں ہے. اب جبکہ ہمارا یہ حال ہے اور ایسا ایمان ہے تو پھر ان کا ہمیں کافر اور دجال کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ چند روز ہوئے ہیں کہ ایک فتویٰ چھپ کے آیا ہے کہ جس میں ہمیں طرح طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے, مگر ہم جانتے ہیں کہ ان باتوں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں. اگر ہم خدا تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہیں تو پھر ان کے فتوے ہمیں کوئی ضرر نہیں دے سکتے. ہمیں کافر کہنے والے خود بھی تو کفر سے نہیں بچ سکے, بلکہ ان کا کفر تو بہت پکا کفر ہے. ان کے واسطے تو لکھا جا چکا ہے کہ ان میں سے اگر کوئی ہماری مسجد میں گھس جائے, یعنی
غیر احمدی علماء دوسرے غیر احمدی علماء کے بارے میں یہ لکھتے ہیں اور غیر احمدیوں کے بارے میں کہ ان میں سے کوئی ہماری مسجد میں گھس جائے، یعنی سنی دیوبندی کی یا وہابی سنیوں کی مسجد میں گھس جائے تو صرف دھونے سے پاک نہیں ہوتی کہ جس طرح ایک کتا اگر مسجد میں گھس جائے تو وہ دھونے سے پاک ہو جاتی ہے، بلکہ اینٹیں اکھاڑ کر نیا فرش لگانے سے پاک ہوتی ہے۔ تو ان کے فتوے اس قسم کے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں۔ اور تقویٰ کی ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نسائی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اشخاص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوتے شخص سے حتیٰ کہ وہ جاگ پڑے، نابالغ سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون و پاگل سے حتیٰ کہ وہ عقل و ہوش میں آ جائے۔ مثال کے طور پر یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود علیہ السلام مینٹل النس کا شکار تھے، تو حضرت امہات المومنین رضی اللہ عنہا کی گواہی ہے کہ ایسے شخص سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور خدا جس سے قلم اٹھا رہا ہوتا ہے انہوں نے اس کے خلاف فتوے کفر کے شائع کیے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح موعود وہی تھے، ویسے ہی مینٹل النس کا شکار تھے، تو انہوں نے کس منہ سے فتوے دیے؟ کیا شریعت اسلامی کی مخالفت کی کہ نہیں کی؟ قرآن کی مخالفت پھر کر دی کہ نہیں کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے منکر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا منکر کو آپ پکا مسلمان کہیں گے، مومن کہیں گے؟ پھر سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اپنی سٹریموں میں بیٹھ کے اپنے منکر ہونے کا اعلان کریں، تاکہ کیونکہ آپ اسلام کی شریعت کی نفی کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جن سے قلم اٹھا لیا، آپ ان کے خلاف فتوے بازی کر کے اپنے کفر کے اوپر حرف لگا رہے ہیں، مہریں لگا رہے ہیں۔ تو پہلے تو اپنے اس بات کے اوپر مہر لگائیں کہ ہم نے بڑی غلطی کی اور ہمارے علماء کافر تھے جنہوں نے یہ فتوی کفر لگائے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے قلم اٹھا لیا ہے اور ہم نے اپنی زبانیں بھی بند نہیں کی اور اپنے قلم بھی بند نہیں کیے۔ تو یہ الزامی پھکی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور دن رات یہ چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیے وہ اینٹی وائنم ہے، ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اینٹی وائنم تیار کی ہوئی ہے، تو ان سانپ کے زہر کو مارنے کے لیے پھر سانپ کا زہر ہی کام آئے گا۔ تو ان نام نہاد دین کے ٹھیکیداروں کے لیے دین کی بات ہی ہتھوڑے کی طرح پڑے گی، کیونکہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے، تقویٰ کے ساتھ اس کے اوپر دھیان دیں۔ ان لوگوں کی باتوں کو سن کے سوائے ان کے لیے دعا کے اور کچھ نکلنے کو دل نہیں کرتا ہے کہ یا اللہ انہیں ہدایت دے، کہ ان کی اتنی عقل ماری گئی ہے۔ بس یہی چند گزارشات تھیں جو ہم اپنے دوستوں کی خدمت میں لائے ہیں، دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، اور جماعت احمدیہ جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہماری بنیاد کتاب اللہ پہ ہے۔ اگر ہمارے مخالفین یا وہ لوگ جن کو اخراج کیا گیا وہ جماعت سے بالکل باغی ہو جاتے ہیں، وہ بھی، اور جو کسی وجہ سے جماعت کو اخراج کے بغیر بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، اگر وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں، لیکن تقویٰ کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ اگر قرآن کریم کے عقائد ہمارے جماعت احمدیہ کے قرآن کے خلاف ہیں تو وہ عقائد رکھیں اور اس کے دلائل رکھیں لوگوں کے سامنے کہ جی یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، قرآن کریم کے اس عقیدے سے مخالفت کھا رہا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو اور جماعت احمدیہ کہتی ہے زکوٰۃ نہ دو۔ قرآن کہتا ہے مالی قربانی کرو اللہ کی راہ میں، اپنا قیمتی، تم خدا کے مقرب ہو نہیں سکتے جب تک تم قیمتی، اپنی قیمتی ترین چیز، محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں قربان کرنے کو تیار نہیں ہو جاتے۔ قرآن یہ کہہ رہا اور جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ نہیں تم قربانی نہ کرو، پھر تو سمجھ آتی ہے۔ اگر جماعت احمدیہ بھی وہی بات کہتی ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، ایمان لاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ، تو پھر آپ کے پاس کوئی دلیل بچ نہیں جاتی سوائے دجل، فریب اور مکر کے۔
تو ہم اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی کتب اور سب سے پہلے قرآن کریم کے اوپر غور و فکر کریں، جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ہم اب آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے سوالات کومنٹس کے اندر بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کوشش کریں گے کہ آپ کے لائیو سوالات بھی لے سکیں۔ وقت کی کمی کے باعث بعض لوگوں کو دعوت نہیں دی جا سکتی، لیکن جب وقت ہوگا کسی چھوٹے موضوع کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے۔ اور اگر کوئی ہم سے ویسے بھی رابطہ کرنا چاہے تو کمنٹس کے ذریعے سے، ای میل کے ذریعے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ فون نمبر بھی اکثر دوستوں کے پاس ہمارے موجود ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی ایک ایسا نمبر بھی پبلک کر دیں گے جس پہ آپ اپنے سوالات ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور ان سوالات کو ہی چلا کر ہم جواب دیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔